السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنی زندگی میں کوئی وصیت لکھنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ پراپرٹی میرے بچوں میں اس انداز سے تقسیم کر دی جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ تھوڑا سا تفصیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ دو تین لفظ ہیں، ان کا مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ان کا مفہوم سمجھنے کے بعد ہی انشاءاللہ ہم اس سوال کا جو جواب ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک لفظ تو ہے ہبہ، ایک ہے وصیت، اور ایک ہے میراث یا اس کو وراثت کہہ لیجیے۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم انگریزی میں گفٹ کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص جو ہے اپنی کوئی چیز کسی کو بطور گفٹ کے دے دے، بطور ہدیے کے دے دے، ایسا کرنے کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی کسی بھی چیز کا مالک ہوتا ہے، جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ ان چیزوں میں پوری طرح تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی وہ جو چاہے ان چیزوں کو وہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو خود استعمال کرے، وہ چاہے تو کسی کو ہدیہ دے دے، وہ چاہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ تمام کام وہ کر سکتا ہے اپنی دولت کے سلسلے میں، اپنی پراپرٹی کے سلسلے میں۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو میری پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، جو میرے پاس دولت ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں، کیونکہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں آج کل، تو وہ سوچ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد جو ہے اس میں جھگڑا شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی جو ہے تمام کام جو ہے صحیح طریقے سے نپٹا کر جاؤں اور ہر چیز کا فیصلہ کر کے جاؤں۔ وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی یہ جائیداد جو ہے اپنی اولاد میں تقسیم کر دوں، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور وہ بالکل کر سکتا ہے، وہ ایسا بالکل کر سکتا ہے کہ اپنی پراپرٹی اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس طرح تقسیم کرنے کو ہبہ کہا جائے گا، یہ وراثت یا میراث نہیں کہلائے گا۔ تو انسان کو ہبہ کرنے کا حق حاصل ہے، لہٰذا وہ اپنی اولاد کو جو ہے اپنی کوئی بھی چیز بطور ہبہ کے دے سکتا ہے۔ البتہ اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کر رہا ہے تو برابری کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی بچوں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ پھر برابری سے کیا مراد ہے؟ برابری سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ جتنا وہ کسی لڑکے کو دے اتنا ہی کسی لڑکی کو بھی دے۔ تو بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں جب تقسیم کیا جائے گا تو لڑکے اور لڑکی کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ جیسے وراثت میں ہوتا ہے کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، لڑکی کا آدھا ہوتا ہے، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو جس طرح وراثت میں ہوتا ہے کہ اب زندگی میں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ زندگی میں تو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، سب کو بالکل برابر دیا جائے گا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، برابری سے مراد یہ کہ کسی بھی لڑکے کو دوسرے لڑکے سے زیادہ نہ دیا جائے اور کسی بھی لڑکی کو دوسری لڑکی سے زیادہ نہ دیا جائے، یعنی وہ تقسیم اب بھی وراثت کے اعتبار سے کرے گا اور اس اعتبار سے برابری کرے گا۔ تو چار لڑکے ہیں تو چاروں لڑکوں کو برابر ملے گا، جتنا ایک لڑکے کا ہوگا اتنا ہی باقی تین لڑکوں کا بھی ہوگا، اور اگر دو لڑکیاں تو جتنا ایک لڑکی کو دیا جائے گا اتنا ہی دوسری لڑکی کو بھی دیا جائے گا۔ تو لڑکوں میں کسی لڑکے کو کم زیادہ، ایسی لڑکیوں میں کسی لڑکی کو کم زیادہ نہیں دیا جائے گا، یہ برابری سے گویا کا مراد ہے۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد میں انصاف کرے، برابری کرے، ساری اولاد کو برابر دے، یا لڑکوں کو برابر دے اور لڑکیوں کا جو حق بنتا ہے لڑکیوں کو برابر دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے وہ اپنی کسی اولاد کو زیادہ دینا چاہتا ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی جائز وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ دینا چاہتا ہے کسی ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو، یا کسی اور کو، تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے 3-4 بچے ہیں، ان میں سب اچھی حالت میں، لیکن ایک بچہ اس کا، ایک بیٹا یا کوئی ایک بیٹی بہت کمزور حالت میں، پریشان کن حالت میں، غریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دے دوں، بالکل دے سکتا ہے۔ یا اسی طرح ایک بیٹا اس کی بہت زیادہ سیوا کرتا ہے، بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی خدمت کا کچھ عوض اس کو دے دوں، اس لیے وہ اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے۔
تو یہ ایسا کر سکتا، اس کی اجازت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بلا کسی وجہ کے ناانصافی کرتا ہے اور برابری نہیں کرتا ہے، بلا کسی وجہ کی، ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، ایک بیٹے کو کم دے دیا، تو دنیا میں اس کا یہ فیصلہ مانا جائے گا، اور جتنا جس کو اس نے دیا ہے، جتنا جس کو اس نے دیا ہے اتنا ہی تقسیم ہوگا، اتنا ہی جو ہے ہر ایک کے حصے میں آئے گا۔ لیکن قیامت کے دن اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر سکتا ہے کہ بھئی تم نے یہ ناانصافی کیوں کی تھی؟ تو چونکہ دنیا میں تو وہ مالک ہے اپنی چیز کا، وہ جیسے بھی فیصلہ کرے گا اس کو اس بات کا اختیار حاصل ہے۔ تو اگر وہ کسی بچے کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے وہ ناانصافی کر رہا ہے اور یہ برابری کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو دنیا میں اس کی یہ بات مانی جائے گی، چونکہ وہ اپنی دولت کا، اپنی پراپرٹی کا مالک ہے، تو بہرحال اس کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ لیکن قیامت میں یہ اس سے سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ناانصافی کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی ایک بچے یا بچی کو بالکل محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو بالکل محروم کر دے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہے جب تقسیم ہوتی تو اولاد میں بیٹوں کو تو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں، تو یہ بالکل ظلم ہے۔ لیکن اگر وہ زندگی میں ایسا کر کے جائے گا تو بھی جو وہ تقسیم کر کے گیا ہے اسی تقسیم کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، لیکن یہ جو ظلم اس نے کیا ہے اس ظلم کو کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ تفصیل تو ہو گئی ہبہ کے تعلق سے۔ جہاں تک مسئلہ ہے وصیت کا، تو وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ لکھ کر چلا جائے یا کہہ کر چلا جائے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے جو ہے اسی طرح سے تقسیم کی جائے، فلاں بیٹے کو اتنا، فلاں بیٹی کو اتنا، یا کسی اور راستے میں وہ تقسیم کر کے کسی اور راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر کے چلا جائے کہ میری پراپرٹی میں سے جو ہے مسجد میں اتنا دے دی جائے، مدرسے میں اتنا دے دیا جائے، یا کسی غریب کو اتنا دے دیا جائے، یا میرے کسی فلاں دوست کو، عزیز کو اتنا دے دیا جائے۔ تو گویا کہ وصیت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ کے جاتا کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح میری جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ ہبہ میں اور وصیت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ہبہ میں فرق یہ ہوتا ہے، یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہبہ میں تو جب وہ کسی کو گفٹ دے دیتا ہے اور وہ چیز اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ چیز ہبہ کرنے والے کی ملکیت سے فوراً نکل جاتی ہے۔ اب ہبہ کرنے والا اس کا مالک نہیں رہتا ہے، جس کو وہ چیز گفٹ کی گئی ہے، ہبہ کی گئی ہے، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اور وہ اس میں اپنی مرضی سے پوری طرح کوئی بھی تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب ہبہ کرنے والا بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی نہیں تم ایسا کرو اور ویسا کرو، اب آپ کو اس کا اختیار نہیں۔ جب آپ نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی تو جس کو ہبہ کی گئی ہے وہ اس کا مالک بن گیا۔ لیکن وصیت میں کیا ہوتا ہے؟ وصیت میں جب تک یہ شخص وصیت کرنے والا زندہ ہے وہ چیز اسی کی ملکیت میں رہتی ہے، وہی مالک رہتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر وہ مالک بنتا ہے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ تو ہبہ میں گویا کہ ملکیت اس کی فوراً ختم ہو جاتی ہے ہبہ کرنے والے کی، اور وصیت میں اس کی ملکیت اس کی موت تک باقی رہتی ہے، مرنے کے بعد وہ ملکیت ختم ہوتی ہے۔ تو وصیت کے سلسلے میں بھی دو تین چیزیں بہت اہم ہیں وہ سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری جائیداد کے بارے میں وصیت کر جائے کہ بھئی میری ساری جائیداد مدرسے کو دے دینا، غریبوں میں دے دینا، یا فلاں فلاں کو دے دینا۔ زیادہ سے زیادہ وہ 1/3 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ کی وصیت کر کے جاتا تو وہ نہیں مانی جائے گی، الا یہ کہ اس کے جو وارث ہونے والے لوگ ہیں وہ بعد میں کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ابا جو وصیت کر گئے ہم مان لیتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ساری جائیداد میں وصیت کر کے جائے۔ بس وہ 1/3 حصے میں وصیت کر کے جا سکتا ہے، اس سے زیادہ میں اس کو وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وصیت کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، کسی عزیز کے لیے، دوست کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی کے لیے بھی، لیکن ان لوگوں کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے جو وراثت میں حصہ پانے والے ہوں، یعنی جو اس کے وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ حدیث ماتا کہ لا وصیت علی وارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا کوئی شخص اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اس کو تھوڑا اور تفصیل سے سمجھیے۔ اس کو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے سلسلے میں ایک وصیت نامہ تیار کرتے ہیں اور اس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بڑے بیٹے کو اتنا، میرے دوسرے بیٹے کو اتنا، میرے تیسرے بیٹے کو اتنا، یا میری بیٹی کو اتنا اور میری بیوی کو اتنا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کی تقسیم کا پورا انداز جو ہے وصیت کے ذریعے طے کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ ایسی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں،
اور اگر کوئی ایسی وصیت کر کے بھی جائے گا تو شریعت کی نظر میں وہ بالکل کل آدم ہے، بالکل بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وصیت صرف ان لوگوں کے لیے کی جا سکتی ہے جو وارث نہیں ہے آپ کے، جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا ہے، ان کے لیے وصیت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا دوست ہے، استاد ہے، عزیز ہے، کوئی غریب ہے جس کو آپ اپنی جائیداد سے فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے وارثوں میں اس کا نام نہیں ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اس کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں تاکہ اس کو فائدہ مل جائے، یا آپ کسی مسجد یا مدرسے کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں تاکہ مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ لیکن جو آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی اولاد ہے، آپ کے وارث ہے، ان کو تو وراثت کے ذریعے حق ملنا ہی ملنا ہے، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا اس طرح جو لوگ وصیت نامہ تیار کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے وصیت اس میں لکھ کے جاتے ہیں، شریعت کی نظر میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کو موت آئے گی، ان کی موت کے فوراً بعد ان کی ساری جائیداد وراثت بن جائے گی، اور پھر اس میں جو تقسیم ہوگی وہ شریعت کا جو تقسیم وراثت کا قانون ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگی، ان کی لکھی ہوئی وصیت کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اگر کوئی اپنے بچوں میں اپنی جائیداد اپنے مطابق تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنے حساب سے تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی زندگی میں ہبہ کر کے جائے، اپنی زندگی میں تقسیم کر کے جائے۔ یہ کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح تقسیم کی جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کو موت آئے گی ویسے ہی اس کی جائیداد وہ وراثت بن جائے گی، اور وراثت میں پھر کسی کا اپنا حساب نہیں مانا جاتا ہے۔ وراثت میں تو شریعت نے ضابطے طے کر دیے ہیں، ہر ایک کا حصہ طے کر دیا ہے، ہر ایک کا حق طے کر دیا ہے، اسی کے اعتبار سے پھر تقسیم کی جائے گی۔ تو بعض لوگ اس میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں اور یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بہرحال تو ہبہ کا معاملہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا، اور جو وصیت کا معاملہ وہ بھی معلوم ہو گیا۔ رہا وراثت کا معاملہ، تو وراثت میں انسان کے بعد جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے، جو بھی جائیداد ہوتی ہے، جیسی اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو اس کی تمام چیزیں یہ وراثت بن جاتی ہیں۔ اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ وراثت مرنے کے بعد ہی وہ چیز بنتی ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں مرنے کے بعد ہی ان کو وراثت کہا جاتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو وہ چیز وراثت نہیں کہلاتی ہے، اس کو تو پھر یعنی اس میں تو آدمی مالک ہوتا ہے اپنی مرضی کا، وہ اس میں جیسے چاہے ویسے خرچ کر سکتا ہے۔ تو وراثت کوئی بھی دولت یا کوئی بھی پراپرٹی تبھی بنتی ہے جب اس چیز کا مالک مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اور اس کے دنیا سے چلے جانے کے فوراً بعد ہی خود بخود آٹومیٹیکلی وہ چیز وراثت بن جائے گی۔ اور پھر وراثت میں جو تقسیم ہوگی اس میں جو شریعت کا پورا قانون ہے اس کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، وہ ایک تفصیلی چیز ہے۔ وہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ مسئلہ جو ہے کسی مفتی صاحب سے جو ہے معلوم کر لیں کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی اتنی اولاد ہے، بیوی ہے، یا کون کون عزیز ہے، ان میں کس طرح تقسیم کی جائے گی، تو اس کا قرآن میں ذکر کیا گیا پورا نظام، اور حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو بہرحال تو وراثت تو تقسیم ہوگی شریعت کے اصولوں کے مطابق جو شریعت نے وراثت کا قانون بنا دیا ہے۔ باقی ہبہ اور وصیت کا جو معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہم نے۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہوئی ہوگی، اور تھوڑا سا جو اس سلسلے میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔